اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، انی لک محبہ فبالحق لی کلی محبہ، کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مخلوق کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا پیدا کیا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، یہ پورا الم نجعل الارض مہادا، زمین تمہارے لیے بچھائی گئی، پہاڑوں کو تمہارے لیے بنایا گیا، آسمان کو تمہارے لیے کھڑا کیا گیا، اور پھر جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے یہ سارے کا سارا اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے، حتیٰ کہ یوں فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم، کہ یہ ساری کی ساری دنیا اے انسان میں نے تمہارے لیے ہی بنائی ہے۔ ہاں، یوں فرمایا کہ چاند، سورج، ستارے، زمین کا نظام، آسمان کا نظام، پھر سارا نظام انسان کے لیے بنایا اور انسان کی خدمت میں لگایا، حتیٰ کہ فرشتوں کو لگایا۔ آسمان سے گرنے والا قطرہ، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ، منہ میں ڈالنے والا لقمہ، اب وہ لقمہ صحیح جگہ پر جائے اس کے ساتھ فرشتہ۔ یہ لقمہ کتنے مراحل سے گزر کر انسان کے اس ہاتھ میں آتا ہے، اب ان مراحل میں استعمال ہونے والی اسباب اور نعمتیں اور فرشتے، ان سب سے گزار کر پھر اللہ کہتے ہیں کہ انسان تو میرا بن جا، اور انسان اللہ کہتے ہیں کہ انی لک محبہ فبحق لی کلی محبہ، کہ میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں، میرے حق کی قسم کہ انسان تو مجھ سے محبت کر۔ اور پھر اتنی بڑی چھوٹ دی ہوئی کہ انسان غفلت کے سمندر میں ڈوب گیا، رب کو بھول گیا، گناہوں میں مشغول ہو گیا اور گناہوں میں غرق ہو گیا، پھر بھی اللہ کہتے ہیں میں تو رحمان ہوں، رحیم ہوں، غفار ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی، ارے تمہارے گناہوں سے ساری کائنات بھر جائے اور آسمان کے کناروں تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، اور پھر اس کے بعد تم مجھ سے کہو کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور یوں آتا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ تو مجھے رحم کرنے والا پائے گا، رحیم پائے گا، رحیم پائے گا۔ تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، انسان کتنا اللہ نے اس کو قیمتی بنایا۔ پھر میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے کہ سارا نظام تمہارے لیے پیدا کیا لیکن تم میرے لیے بنے ہو، اگر تم مجھے راضی کر کے چلو گے تو میں ساری کائنات کے نظام کو تمہاری خدمت کے لیے لگا دوں گا، اور اگر تم بگڑ گئے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں ذرا سا بھی جو فساد ہوتا ہے وہ اس انسان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان بگڑا، حالات بگڑ گئے، انسان بن گیا، حالات بن گئے، انسان نے اپنے عمل کو سنوار لیا، اس کے حالات سنور جائیں گے۔ اگر ظاہری اعتبار سے وہ نظر مشقت میں آ رہا ہوگا لیکن دل اس کا مطمئن ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سارے نظام کو اس انسان کے ساتھ جوڑا۔ اب انسان ٹھیک ہو جائے، سارا نظام ٹھیک ہو جائے، ساری کائنات ٹھیک ہو جائے اور انسان خود سکون اور امن میں ہو۔ یوں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ قرآن میں اللہ اکبر، کوئی بات اللہ نے چھوڑی نہیں ہے، واضح کر کے بتائی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جس نے نیک عمل کیا، چاہے مومن مرد ہو، مومن عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کے ساتھ متصف ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کی دنیا کی زندگی بناؤں گا، اسے حیات طیبہ دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دینا شروع کی تو کیا فرما رہے ہیں؟ جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، میں جو لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، اس میں تمہارے ساری دنیا کی خیریں ہیں،
اور اللہ نے دکھایا کہ جب صحابہ کرام نے اس دین کو اختیار کیا، اللہ کے اوامر کو اختیار کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آئے، اللہ کے اوامر کو پورا کرنا شروع کیا، دین کو سامنے رکھا، اللہ کو سامنے رکھا، اللہ نے اس زمانے کی قوتوں کو ان کے سامنے ان کی قدموں میں لا کے ڈال دیا، قیصر و کسریٰ کو لا کے ڈال دیا، چین سکون امن راحت آرام دے دیا۔ وہ لوگ کہ جہاں پر امن عنقا تھا، وہ مجمع کہ جو آپس میں جو ہے وہ رہنے کو جانتا ہی نہیں تھا، جن پہ کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، جب اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے آئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آئے، اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ان کے لیے مسخر فرما دیا۔ اور یوں فرمایا، صرف کہا نہیں بلکہ یوں یہ بتلایا، اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ نحن امت اعزنا اللہ بالاسلام، اس کا اعلان کیا کہ ہم وہ امت ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جملہ بھی ذکر کیا، مہما وجدنا العزہ فی دون ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، کہ جب ہم نے عزتوں کو اللہ کے دین کے علاوہ کہیں تلاش کرنا شروع کر دیا، اللہ کے احکامات کے خلاف ہم نے جو ہے وہ عزتوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اللہ ہمیں ذلیل فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی، چاہے فردی کامیابی ہو، چاہے شخصی کامیابی ہو، چاہے قومی کامیابی ہو، چاہے جو ہے وہ قبائلی کامیابی ہو، چاہے عالمی کامیابی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے، ایک ہی سبب، ایک ہی ذریعہ۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اقوام عالم کے حالات کو ذکر کیا، کیونکہ انسان اپنے جیسوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو، ایک آیت میں سمیٹا اور بیان کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو، اقوام ماضیہ اور سابقہ میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعضوں کو ایسے کہ ہوا کے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض ایسے کہ فرشتے نے چیخ ماری اور ان کے کلیجوں کو اللہ نے پھاڑ دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض ایسے کہ زمین میں دھسا دیا، کہ قارون خزانوں سمیت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اسے بھی دھسایا، اس کے خزانوں کو بھی دھسایا، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس مال کو سامنے لے کر چلتا تھا اس مال سمیت اسے دھسا دیا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، کہ زمین میں قیامت کے دن تک دھستا چلا جائے گا، ابھی بھی دھس رہا ہے، دھس رہا ہے، دھس رہا ہے، دھس رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا، اور پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ ان کے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر ظلم کیا، نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، نبیوں نے سمجھایا، صحیفوں کو بھیجا، نبیوں نے بتلایا، نبیوں نے اللہ سے ڈرایا، بتلایا کہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں دینے والا ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، تم اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تمہیں دنیا کے اندر کامیاب کریں گے، قبر میں کامیاب کریں گے، حشر میں کامیاب کریں گے۔ ساری دولت آدمی خرچ کر لے، موت کے وقت کی تکلیف کو ہٹا سکتا ہے؟ یہاں پر ہے کہ اگر مان کے چلو گے، اللہ کو مانو گے، اللہ کی مانو گے، تو تمہارے جسم سے روح ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، تمہارے جسم سے موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، حبشی غلام ہے، محنت کی، اللہ سے تعلق بنایا، حسب نسب نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بنایا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو ساتھ لیا۔ اب یہ غلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ بلال تیرا کیا عمل ہے؟ انی سمعت دفا علیک بین یدی فی الجنہ، کہ جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ بلال ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور بیوی نے رونا شروع کیا، ارد گرد آواز رونے کی، تعلق ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، تو بیوی کو کہتے ہیں مت رو، یہ تو رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوش ہونے کا وقت ہے۔ غدن نلقى الاحبہ محمد و حزبہ، ارے اب ہم جو ہے وہ اپنے محبوبوں سے ملیں گے، صحابہ کرام اور دوستوں سے ملیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملیں گے، ان کی زیارت کریں گے، یہ تو خوشی کا وقت ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ غدن نلقى الاحبہ محمد و حزبہ۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، دین میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، چین سکون امن، بس ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور سارے انبیاء نے یہ بتلایا۔ اب سارے کا سارا دین آ جائے، چاہے وہ ایمانیات سے متعلق ہے، عبادات سے متعلق ہے، معاشرت سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، اور قضا سے متعلق ہے، یہ دین محنت چاہتا ہے، دین محنت چاہتا ہے، محنت سے آتا ہے۔ اس لیے ہر نبی نے آ کے دین کی محنت کی، ہر رسول نے آ کے دین کی محنت کی، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتلایا، فرد فرد کو سمجھایا، فرد فرد کو۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اب دیکھیں فرد فرد کو بتلا رہے ہیں، کہا عمران تمہارے کتنے خدا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے وہ 7 خدا ہیں، 6 زمین پر ہیں، 1 آسمان پر ہے، جب 6 سے کام نہیں بنتا پھر آسمان والے کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، دعوت دی کہ عمران ایک اللہ کو مانو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تمہارے سارے کاموں کو بنا دے گا۔ اور پھر یوں فرمایا کہ میں جو ذکر کر رہا تھا کہ دنیا تمہاری بنے گی، تو کہا اللہ تمہارے سارے کاموں کو بنائے گا، اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں گا کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تمہاری ہر جگہ پہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، سمجھایا، سمجھ گئے، ایمان لے آئے۔ پھر آپ نے دعا بتائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اے اللہ مجھے اپنے کاموں میں درستگی کا الہام فرما، اور ہر کام میں مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، نفس کے شر سے بچا۔ اب ایسے ایک ایک فرد کو بتایا، جیسے ابو سفیان کو کہ اے ابو سفیان دنیا آخرت کی خیریں لے کر آیا ہوں، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ ایک جگہ یوں ہاتھ پکڑا اور کہا یا ابا سفیان، اے ابو سفیان واللہ لتموتن، اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، ثم لتبعثن، پھر تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار، پھر تم میں سے جو نیک کار ہوگا وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا، اور جو تم میں سے جو ہے گناہ گار ہوگا وہ ضرور بالضرور جہنم میں جائے گا۔ سمجھایا، قریش والوں کو جمع کیا۔ اب جب سب جمع ہو گئے رؤسا تو ان کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو میں ایک ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اس کلمے کو مان لو تو جتنے عرب ہیں وہ ساری تمہاری اطاعت کرنے والے بن جائیں، جتنا عجم ہے سارے کا سارا تمہارے تابع ہو کے تمہیں جزیہ دینے والا بن جائے۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہا کہ وَلَوْ عَشْرًا وَلِأَبِيكَ عَشْرًا، کہ تیرے باپ کی قسم ایسے 10 کلمے پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں، عرب ہماری بات مانیں گے، عجم ہمیں جزیہ دیں گے۔ کہا کہ پھر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ سمجھایا، ہر نبی نے بتلایا کامیابی دین میں، احکامات میں، یہ سارا، اور محنت لے کر آئے، محنت کی، فرد فرد کو بھی سمجھایا، قوم قوم کو بھی سمجھایا، قبیلے قبیلے، مشرکین کا مجمع آپ ان میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ان کو دعوت دینا شروع کی۔
ان کو سمجھانا شروع کیا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى۔ یہ پورا رکوع پڑھا یہاں آخر تک، اور شروع یہاں سے اللہ کی صفات وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو مال دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو مال لے لیتا ہے، اللہ ہی ہے جو فقر دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو تونگری دیتا ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اللہ ہی شعرا ستارے کا رب ہے، ستاروں کا رب ہے، زمین اور آسمان کا رب ہے، اللہ ہی نے قوم نوح کو غرق کیا۔ اور یہ ساری آیتیں آخر میں سجدے کی آیت، راوی کہتے ہیں کہ جتنا مجمع تھا سارا سجدے میں گر پڑا ایک کے علاوہ، کہا کہ جتنوں نے سجدہ کیا تھا ان سب کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، سب مسلمان ہو گئے۔ تو آپ سمجھا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، کون اللہ، کیا اللہ۔ تو اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ پورا دین چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، دین زندگیوں میں آ جائے، ایک ایک فرد کامیاب ہو جائے، اس کے لیے کچھ صفات ہیں کہ جب اس صفات کو حاصل کیا جائے گا، اس کے ساتھ متصف ہوا جائے گا، اور جب صفات والے صفات کو لے کر پھریں گے تو اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے، اور پھر لوگ ایسے دین میں داخل ہوں گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین میں داخل ہونا اس کا جوک در جوک اور فوج در فوج اس کا منظر بن جائے گا۔ اس میں بنیادی چیز کہ ہر نبی نے بتلایا وہ ایمان کی صفت ہے۔ ہر نبی نے، ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو بتلا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا قوم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب ہر ایک کو کہ اللہ سے ہونے کو، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو یہ اپنے دل کے اندر بٹھا دو۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو جس کی طرف وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے وہ اس کا الہ ہے۔ تو فرمایا کہ حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کامیابی دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، موت اور زندگی کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، مرض اور صحت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، رزق کا دینا، رزق کا تنگ کرنا، رزق کا کشادہ کرنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، اور یہ صرف اللہ اکبر، یہ تو کلمہ ہے، ایمان کا کلمہ ہے، معرفت کا کلمہ ہے، تقوی کا کلمہ ہے، اخلاص کا کلمہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایمان کی جگہ زبان نہیں، معرفت کی جگہ زبان نہیں، تقوی کی جگہ زبان نہیں، اخلاص کی جگہ زبان نہیں، اخلاص کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور میرے بھائیو دوستو بزرگو تقوی کی جگہ دل ہے۔ ایک شخص، ایک جوان نماز پڑھ رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دیکھا کہ گردن جھکائی ہوئی، تو آپ نے اس کے گردن پہ مارا اور اسے کہا کہ تقوی ہا ہونا، کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، گردن میں نہیں ہوتا۔ تقوی کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے۔ اب یہ ایک محنت ہے کہ جس محنت سے یہ ایمان اندر آ جائے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اور جب اللہ اندر آ جاتے ہیں تو اور اللہ کا غیر اندر سے نکل جاتا ہے، میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ انسان پھر بغیر تاج کے بادشاہ بن جاتا ہے۔ پھر نہ اس کے دل کے اندر خوف کسی اور کا، نہ اس کے دل کے اندر ڈر، نہ اس کے دل کے اندر کسی کی محبت اللہ کے علاوہ، نہ اس کے دل کے اندر کسی کا بغض، کچھ بھی، سب کچھ اللہ، یہ محنت سے آتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی
ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، کہ ایمان تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتا. ایمان کوئی کپڑا نہیں ہے، زیور نہیں ہے کہ خرید کے پہن لیا جائے. ایمان وہ نعمت ہے کہ جو محنت سے دل میں جگہ پکڑ کر دل میں راسخ ہو جاتا ہے. علامات سے پتہ چلتا ہے، علامات سے پتہ چلتا ہے. تو صحابہ نے محنت کی، ایمان کو اپنے اندر اتارا، اور قرآن پاک میں اللہ سمجھاتے ہیں کہ کیا فرق ہے اسلام اور ایمان میں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دیہاتی لوگ مسلمان ہوئے، آ کر انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے. اللہ نے آیت اتاری قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، انہیں کہو کہ ابھی ایمان نہیں آیا، ولیکن قولوا اسلمنا، تم تو ابھی مسلمان ہوئے ہو، تم نے تو ابھی قبول کیا ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس کے بعد تمہارے دلوں کے اندر ایمان وہ راسخ ہوگا، اترے گا. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑوں میں سے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کہتے کہ ایمان نہیں ہے لیکن ابھی ضعف ہے. فرمایا کہ اگر ایک آدمی بیت اللہ میں، مفتی صاحب کا قول، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر وہ قسم کھائے اور وہ کہے کہ اللہ کی قسم میں مال والا ہوں، قسم کھائی بیت اللہ میں، اچھا بھئی مال کتنا ہے؟ جی 1 روپیہ. آج تو 1 روپیہ نظر بھی نہیں آتا. 1 روپیہ. اب اسے کہا جائے کہ بھئی اب قسم میں تو وہ سچا ہے، 1 روپیہ ہے، مال والا تو ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ یہ روپیہ اسے کچھ دلا نہیں سکتا، کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی حاجت اس کی پوری نہیں ہو سکتی، کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اگر بندہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ایمان تو سعد ابن معاذ کا تھا کہ جب جسم سے روح نکلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا الذی تحرک لہ عرش الرحمن، کہ آج سعد ابن معاذ کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا، عرش حرکت میں آ گیا. ایمان تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر اگر کسی مسئلے میں گواہی لی جائے تو 2 آدمیوں کی گواہی قبول ہے. ایک خزیمہ ابن ثابت انصاری، پوری دنیا میں واحد ایک شخص کہ جن کا ایمان تو ان کا کہ اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، 2 کے برابر ہے. ایمان تو اس عورت کا تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ طلاق ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں، اور وہی وہ حجرے میں ہی گھومی اور قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. کہ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات سن لی کہ جس نے آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بات کرنا شروع کی، اور پھر اس نے اپنی بات اللہ کے سامنے رکھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے اس کما میں، یہ عربی کے اعتبار سے صیغہ ہے، نبی علیہ السلام کو اور حضرت خولہ کو دونوں کو جمع کر دیا کہ اللہ نے کما، اللہ نے تم دونوں کی آپس میں اس بحث کو سنا اور آیتیں اتار دی، حل اتار دیا. تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ایمان تو وہاں تھا. ایمان تو عبداللہ ابن مسعود کا ہے کہ جسم چھوٹا، قد چھوٹا، اور میرے بھائیوں ان کے جو ہے پاؤں پتلے پتلے، جسم ہلکا. نبی علیہ السلام کی مسواک کی خدمت، درخت پہ چڑھے، مسواک توڑنے کے لیے نرم ہو تو آگے بڑھے، ٹہنی پہ پہنچے، ہوا چلنا شروع ہوئی، ہوا نے ہلنا شروع، ٹہنی کو ہلانا شروع کیا، عبداللہ ابن مسعود ہلنے لگے. راوی کہتے ہیں کأنہ عصفور من العصافیر، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چڑیا ہے جو اس شاخ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور ہل رہی ہے. صحابہ نے ہنسنا شروع کیا. نبی علیہ السلام نے منظر دیکھا، صحابہ کو کہا عبداللہ ابن مسعود پہ مت ہنسو، ان کے دل میں ایمان احد پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. ایمان تو عثمان ابن عفان کا ہے
کہ جب داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخل فینا رجل، کہ آج ہم میں ابھی ایسے شخص داخل ہوئے ہیں کہ اگر اس ایک شخص کا ایمان ایک بڑی جماعت، ایک بڑے لشکر پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب جنت میں داخل ہو جائے، سب داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ اور ایمان کے ساتھ اخلاص بندھا ہوا ہے۔ جہاں جہاں ایمان، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے اخلاص سیکھا۔ ایمان سیکھا، ایمان کی باتیں، اللہ سے ہونے کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کا، اس کو سوچا، اس کو مانگا۔ نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا، اے اللہ ایمان کا کمال۔ اللہ، جن کے ایمان کی وجہ سے ایمان کو اپنے کمال کا پتہ چلا، وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایمان کا کمال عطا فرما دے۔ امت کی تعلیم کے لیے وہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ یقین کا کمال نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان بنا دے، اے اللہ یقین بنا دے۔ اب میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان کی دعوت دینا، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو بولنا اور اس کو سوچنا اور پھر رو رو کے اللہ سے مانگنا کہ ایمان اندر اتر جائے، ایمان اندر اتر جائے، ایمان اندر اتر جائے۔ پھر ایک بول کا اثر ہے، ایک کلمے کا اثر ہے، ایک بات کا اثر ہے۔ ایمان والے، ایمان والوں کی بات اور ایمان والوں کو بات۔ عمیر ابن حمام ایک صحابی ہے، آئے، آپ علیہ السلام نے ترغیب دی۔ اب ایسے لمبی چوڑی 1.5 گھنٹے کا بیان نہیں کہ پھر کہا جائے کون تیار ہے۔ آپ نے تھوڑی سی بات کی، کیونکہ ایمان کا ماحول، سیکھنے کا ماحول، ترقی کا ماحول، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا ماحول، اللہ سے ہونے کا ماحول۔ ساری کھیتی جب تیار ہوتی ہے تو تھوڑی سی محنت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے ترغیب دی قوموا الی جنت ارضها کارض السماء والارض، بڑھو اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے بقدر ہے۔ ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ واہ 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 بخن بخن بخن، بلکہ پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فأین انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بتلائیے اگر ان قتلت، اگر میں شہید ہو گیا، فأین انا۔ آپ نے ایک جملے کی ترغیب دی، یہاں سارا کچھ بنا ہوا تھا، اندر ایمان تھا، یقین تھا، اس جملے کی صداقت، اس کے اوپر یقین۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں، فأین انا، میں کہاں پر جاؤں گا؟ آپ نے پھر 2 کلمے کہے، فی الجنہ، جنت میں جاؤ گے۔ اب جب یہ کہا جنت میں جاؤ گے تو اس کے بعد کہا واللہ ما بینی و بین الجنہ الا ان یقتلنی ہؤلاء، کہ اللہ کی قسم میرے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کھجوریں کھا رہے تھے تو کھجوروں کو پھینک دیا اور فرمایا کہ واللہ ان آکل هذه التمرات، کہ خدا کی قسم یہ کھجوروں کا کھانا تو لحیات طویلۃ، یہ تو بہت بڑی زندگی ہے۔ کھجوروں کو پھینکا اور گئے اور شہید ہو گئے، اندر بنا ہوا۔ اب ایسے اللہ سے رو رو کے مانگنا، اے اللہ، فرمایا ایمان اور اخلاص تو امان ہے، یہ جڑوا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص۔ پھر پوچھا مل اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان۔ ایمان، سوال ہوا ایمان کیا ہے؟ فرمایا اخلاص۔ سوال ہوا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا ایمان۔ اخلاص کہتے ہیں کہ عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، کرنا بھی اور رکھنا بھی۔ اب یہ اخلاص جس کے دل میں اللہ ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل کسی اور کے لیے ہو؟ ہاں، جس کو پتہ ہے کہ سارے کام بادشاہ کے ساتھ متعلق ہیں اور بادشاہ خود آ کے میرے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ پاگل ہی ہوگا جو کسی چپڑاسی کے پاس جا کر اس کی منتیں کر رہا ہے۔ تو ایسے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، چراغ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، جماعت میں بھیج رہے ہیں، دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بھیج رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخلص العمل یکفیک قلیل من العمل،
کہ اے معاذ عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھو، عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تھوڑا بھی۔ اس لیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ ایک ہے احتساب، ایک ہے اخلاص۔ احتساب کہتے ہیں کہ عمل پر جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں پر یقین ہو کہ اللہ واقعی یہ دیں گے، اللہ مجھے دیں گے کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور ایک ہے عمل، عمل کا کرنا وہ اللہ کی رضا کے لیے، عمل اللہ کے لیے، اور جو اس پر اللہ مجھے دیں گے ان وعدوں کو سامنے رکھے اور اس کا یقین ہو، اس کا یقین ہو، اخلاص۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایمان اور اخلاص اندر آ جائے، یہ ایمان اور اخلاص، یہ صفت اندر آ جائے، ایمان والوں سے ایمان پھیلے گا، اخلاص والوں سے اخلاص پھیلے گا۔ ایمان والوں کے ساتھ جب آدمی چلے گا تو ایمان آئے گا، اخلاص والوں کے ساتھ جب آدمی چلے گا اخلاص آئے گا۔ ایمان اور اخلاص کے لیے جب قربانیاں کرے گا اور محنت کرے گا، سب سے پہلی بات کہ آدمی سمجھے تو صحیح کہ مجھے یہ خزانہ حاصل کرنا ہے، کہ جس کا ذرہ ذرہ ذرہ، نقطہ اسے کہتے ہیں جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ نقطہ اگر مل گیا تو اس نقطے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ نقطہ تو یہ کلمے کا مطالبہ ہے، یقین بدلو، کلمے کا مطالبہ ہے، طریقے بدلو، کلمے کا مطالبہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہ نیتوں کو بدلو، مطالبہ ہے، طریقے بدلو۔ اس لیے ہر طریقہ جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ سب سے قیمتی خزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دے دیا گیا کہ مانگو اهدنا الصراط المستقیم، ان تطیعوه تهتدوا۔ اور فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرو۔ صحابہ کے دل کے اندر تڑپ ہوتی تھی، جذبہ ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ محبت کرنے والے تھے، عاشق تھے، اس لیے حج کے لیے گئے، واپسی وہاں جاتے ہوئے ایک جگہ پہ رکے، کہا اتارو، اتارا، گئے ایک جگہ بیٹھے اور پھر واپس آئے، کہا مجھے حاجت کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج میں تھا، اس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر تقاضا فرمایا تو میں اس سنت کی ان کی اتباع میں، مجھے تقاضا نہیں تھا، اترا اور آگے بڑھ کے میں بھی بیٹھا اور میں نے تقاضے کی صورت بنائی۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، مسجد کی طرف، راستے میں بیچ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت عباس رضی اللہ، اوپر جو ہے وہ مرغی ذبح کی، اس کا خون، وہ خون پر نالے میں آنے لگا، یہاں سے یہ گزر رہے تھے، دھیان نہیں دیا، خون کے چینٹے، واپس گئے، پھر کپڑے بدلے، نماز کے بعد کہا کہ یہ اس پر نالے کو یہاں سے ہٹا دو، فرمایا ٹھیک ہے، ہٹا دیا۔ دوسرا کوئی موقع آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فرمایا کہ وہ پرنالہ آپ نے کہا تھا میں نے ہٹا دیا، لیکن یہ پرنالہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا تھا، بھتیجے لگایا تھا۔ اب جیسے ہی یہ سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ کر اس پرنالے کو وہیں لگائیں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آگے کی بات ہے، ایک تو شریعت، دین، آگے کی بات کہ وہ غم، وہ درد، وہ فکر، یہ اس سے ہر چیز میں اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، شکل میں، صورت میں، انداز میں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ آج ہے،
ایسے ہی میرے بھائیو دوستو بزرگو علم کی صفت آ جائے کہ جہالت ہلاکت ہے، غفلت ہلاکت ہے، جہالت ظلمت ہے، غفلت ظلمت ہے، اور اس کے مقابلے میں علم ہے۔ فرمایا العلم نور یقذف اللہ فی قلب المومن، کہ علم وہ نور ہے جو اللہ مومن کے دل میں ڈالتے ہیں۔ مومن کے دل میں، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، تو جیسے خارجی روشنی کی وجہ سے انسان کی آنکھ چیزوں کی حقیقتوں چیزوں کے جسموں کو دیکھتی ہے، ایسے ہی جب عمل کا نور ہوتا ہے، علم کا نور ہوتا ہے، تو اس نور کی وجہ سے انسان کا دل وہ چیزوں کی حقیقتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اسے نظر آتا ہے کہ یہ حرام کا لقمہ یہ مجھے ہلاک کروائے گا، یہ رشوت کا پیسہ یہ میری نسلوں کو خراب کرے گا، یہ ایک بالش زمین کا قبضہ یہ توق ساتوں زمینوں کا اس کا بنایا جائے گا اور میرے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اندر کا نور اسے کہتا ہے کہ یہ لقمہ سانپ سے زیادہ مہلک ہے، اندر کا نور اسے بتلاتا ہے کہ یہ لقمہ یہ حرام کا قطرہ یہ جو ہے وہ بچھو سے زیادہ نقصان دینے والا ہے۔ اگر یہ جسم میں چلا گیا، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک لگی ہے اور خادم کھجورے لایا، غلام کھجورے لایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کھجور کھائی، پھر خیال آیا، پوچھا کہاں سے، اس نے بتایا، پتہ چلا طریق جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، اب وہ کھجور اب وہ کلی کر رہے ہیں، الٹی کر رہے ہیں، انگلی ڈال رہے ہیں، مسواک ڈال رہے ہیں، کھجور نکلے۔ اور کسی نے کہا کہ اتنی مشقت، کہا خدا کی قسم میں اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ کھجور نکلے گی تو نکالوں گا۔ حرام کا لقمہ نظر ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اللہ کہتے ہیں کہ مومنوں کو کہہ دو کہ نظر کو جھکا کے رکھیں۔ اب یہ حرام اندر کا نور بتا رہا ہے، اور فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، حیا کو پیدا کریں۔ اور اس کے بعد ہی اللہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، فوراً ہی کیا مطلب؟ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ آنکھ کے نور کی اگر تم نے حفاظت کی تو اللہ جو زمین اور آسمان کا نور ہے وہ تمہارے دل کو نور سے بھر دے گا، تمہاری نظر میں نور آ جائے گا، تمہارے دل میں نور آ جائے گا، تمہارے سننے میں۔ جیسے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہم اجعل فی بصری نورا وفی سمعی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر، میرے سننے میں نور پیدا کر، اے اللہ میرے قدموں پکڑنے میں نور پیدا کر، میرے چلنے میں نور پیدا کر، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے نور بنا دے، سراپا نور بنا دے۔ تو فرمایا علم تو اس نور کو کہتے ہیں جو دل کے اندر آتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہر چیز کے فضائل کا بھی علم ہے اور مسائل کا بھی علم ہے، فضائل کے حلقوں میں بیٹھنا، اس نور کو حاصل کرنا، اور اس پر فضائل ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں کہ کیا جاننے والے علم والے کہ جن کے دلوں میں علم کا نور ہے اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ظلمت ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جاؤ علماء کے پاس، تو بیٹھ کے نور حاصل کرو، یقین کو حاصل کرو۔ فضائل کا حلقے ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات کی تقویت کے لیے ہے، ایمان والا اس پہ یقین کر کے عمل کرے گا، اور سننے سے بار بار اور بیٹھنے سے اور مانگنے سے۔ اب کون صبح کو سورہ یاسین پڑھے کہ سارے دن کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی؟ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ کون اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو نماز پڑھے فوراً، جس کو یقین ہوگا۔
کون سورہ واقعہ پڑھ کے مطمئن ہو جائے کہ فاقہ نہیں آئے گا؟ جس کو یقین ہوگا. اب یہ یقین کیسے؟ کہ دعوت دیں اور پھر فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں اور اللہ سے رو رو کے مانگیں، اور پھر فضائل کے حلقوں میں اس طور پہ بیٹھنا کہ فضائل کے حلقے مسائل کے سیکھنے کی طرف ابھاریں. 10 سال فضائل کے حلقوں میں بیٹھ رہا ہے لیکن مسائل سیکھنے کے لیے علماء کے پاس نہیں جا رہا. اس لیے مستقل اس کے فضائل سنائے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا قد کتب اللہ له بكل قدم عبادت ثنا، کہ جب کوئی آدمی مسئلہ سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے تو اللہ اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں. 1 سال کی. سیکھیں، نماز کو سیکھیں. سب سے پہلے نماز ہے، اس لیے کہ من صلحت صلاتہ صلح سائر عملی، جیسے آخر میں ہے کہ نماز درست تو سارے اعمال درست نکلیں گے، ایسے ہی دنیا میں ہے کہ جس کی نماز بن گئی اس کی ساری زندگی بن گئی، جس کی نماز بگڑ گئی اس کی ساری زندگی بگڑ گئی. تو فضائل کو سیکھنا اور پھر مسائل کو پوچھنا اور فضائل کو پوچھنا. کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا فضائل ہیں. ہاں کیا فضائل ہیں؟ یہ بیج کو ڈال رہا ہے، اب اس بیج کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، اسے صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے. یہ پودا اگا رہا ہے، درخت اگا رہا ہے، جب تک یہ درخت سرسبز رہے گا وہ درخت ذکر کرتا ہے اور اس کو اس کے ذکر کا اجر ملے گا. جب تک کھیتی سرسبز رہے گی اس کے لیے کھیتی ذکر کرتی رہے گی اور اگانے والے کو اجر ملے گا. اناج آئے گا، اس کو جو چرند پرند انسان جو کھائے گا اس کو اس کا اجر ملے گا. پتہ ہی نہیں. تاجر ہے، تجارت کے اوپر اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ امانت دار، سچ بولنے والا. یہ تاجر جو کہ اللہ کے احکامات کی رعایت کرنے والا ہو تو جنت میں جو خاص جگہ ہے وہاں اخص الخواص کے جگہ میں اسے جنت ملے گی. تجارت کرنے والا ہے، جانوروں کو پالنے والا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مالک سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں. وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. اب ان کے آداب بتائے، ان کے احکامات بتائے، کھیتی کے آداب بتائے، کھیتی کے احکامات بتائے، فضائل بھی بتائے، مسائل بھی بتائے. علماء کے پاس جانا، ان سے پوچھنا، پہلے اپنا شعبہ سامنے رکھنا کہ صحیح ہے کہ نہیں، اللہ نہ کرے حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں. ناکامی ناکامی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے. پھر پوچھے کس طریقے سے کریں، پھر فضائل پوچھیں. اب یہ ہر چیز کا علم ہے. تو علم اگر نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور جہالت، جاہل آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ کیا کون ہے اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کے نبی، یہ بھی نہیں پہچان. اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان سے غفلت دور ہو جائے اور اس کے اندر استحضار آ جائے. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری بات سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. لا يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. اللہ کہتے ہیں جہاں 3 وہاں چوتھا اللہ، جہاں 4 وہاں 5واں اللہ، جہاں 6 وہاں 7واں اللہ. زیادہ تعداد ہو کم تعداد ہو، جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے. قیامت کے دن اللہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے. اب یہ استحضار پیدا ہو جائے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور مجھ میں سارے عیوب موجود ہیں. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور مجھ میں تعریف کے قابل کوئی چیز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے. اللہ اکبر. اللہ کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں اور میری چھوٹائی کی کوئی انتہا نہیں. فرمایا احب الکلمات الی اللہ، کہ
کہ اللہ کو کتنا دنیا میں کلام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کو سارے کلاموں میں سب سے زیادہ جو کلمات پسند ہیں وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ، 9 میل کا پہاڑ۔ اللہ الحمدللہ کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ، اللہ اکبر کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ، لا الہ الا اللہ کا اجر زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دیتا ہے، بڑھ دیتا ہے۔ موقع ہے آدمی تو استحضار حاصل کرے، دھیان حاصل کرے۔ فرمایا اللہ کہ جس کو حیا آتی ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو ان اللہ حی کریم، اللہ تو بہت حیا دار ہیں، حیا کرنے والے ہیں، اللہ تو بہت کریم ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس سے مانگے اور اللہ اس کو خالی اس کے ہاتھوں کو کر دیں۔ لیکن ایک جگہ آتا ہے کہ جب آدمی غفلت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، دل غافل ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ من قلب لاہن، کہ جو دعا غافل دل کے ساتھ مانگی جائے۔ استحضار تلاوت سے آئے گا، استحضار ذکر سے آئے گا، استحضار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے سے آئے گا، کیونکہ جب ایک دفعہ درود پڑھے گا تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ان رحمتوں سے اللہ کا استحضار پیدا ہوگا، رحمتوں سے اللہ کا استحضار پیدا ہوگا۔ تو میرے استحضار صبح و شام کی دعاؤں سے آئے گا، اس کو قلع کہا گیا ہے، قلع۔ ایک جگہ آتا ہے اللہ اکبر، کیسے اللہ نے نعمتیں دی کہ فرمایا کہ جو صبح کو ایک دفعہ پڑھ لے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ پڑھ لے تو اللہ اس پورے دن میں اس کی ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرمائیں گے اور اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ اور جو شام کو پڑھ لے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس رات میں اللہ اس کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں گے اور اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے، بہترین رزق عطا فرمایا کہ جو نماز فجر کی پڑھے اور اس کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو ظہر تک اس کی حفاظت ہو گئی، ظہر کے بعد آیت الکرسی پڑھے عصر تک اس کی حفاظت ہو گئی، عصر کے بعد آیت الکرسی پڑھے مغرب تک حفاظت ہو گئی، مغرب کے بعد پڑھے تو پھر عشاء تک حفاظت ہو گئی، عشاء کے بعد پڑھے تو پھر فجر تک اس کی حفاظت ہو گئی۔ جس دن آیت الکرسی پڑھی اس دن موت بھی نہیں آئے گی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا جب یہ فضیلت سامنے آئی تو ہم نے کہا جی جس دن مقدر میں موت ہوگی، کہا اس دن آیت الکرسی پڑھنا بھول جائے گا لیکن وہ فضیلت ہے، پڑھنا بھول جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قلعے ہیں، صبح شام کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے جاگنے چلنے پھرنے ہر چیز دعائیں 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 دعائیں۔ یہ ان دعاؤں کو یاد کریں، وہ دعائیں جو پریشانی کی وقت ہیں، وہ دعائیں جو خوشی کی وقت ہیں، وہ دعائیں صحابہ کا رخ تھا نا، جب آدمی جیسے دنیا کا رخ ہوتا ہے تو دنیا کی نئی نئی چیزیں اس کے اوپر کھلتی رہتی ہیں۔ اب صحابہ کا رخ تھا تو ایک صحابی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحابی مانگ رہے ہیں دعا، ہاتھ اٹھائے ہوا، اللہم انی اسألک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بانک انت اللہ، اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کس سے مانگوں، الاحد الصمد، کہ جو اکیلا ہے، یکتا ہے، الصمد، کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایسے کلمات سے اللہ کا ذکر کیا ہے، اب یہ جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے، جو مانگے۔ اب صحابی ہیں، کھول لیں، اللہ کھول رہے، رخ ہے اس طرف۔
تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، تاکہ غفلت دور ہو، دھیان پیدا ہو، ہر آن ہر گھڑی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ، اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ سارا ایمان ہے، اخلاص ہے، علم کا نور ہے، فضائل اور مسائل کا استحضار، فضائل مسائل اور اللہ کا استحضار اور یہ دھیان اور توجہ، اس کو سب سے پہلے لے کر آنا ہے نماز کے اندر، کیونکہ من صلحت صلاته صلح سائر عمله۔ نماز بن گئی سارے شعبے بن جائیں گے، نماز بن گئی ساری زندگی بن جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ مغفرت، پہلے آخرت مانگی، پھر کہا کہ اے اللہ ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، کہ اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے، پتہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے۔ نبی کو استحضار ہے، مانگ رہے ہیں، اور اللہ فوراً فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب، کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ جہاں وہ جاتے تھے ہوا ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور جنات کو بھی حوالے کر دیا، سارا کچھ ان کے حوالے کر کے کہہ دیا ھذا عطاؤنا، کہ یہ ہماری عطا ہے کہ جو ہم نے آپ کو دے دی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ اکبر، میرے بھائیو دوستو بزرگو، اب یہ سب سے پہلے نماز سب سے بڑی، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قتل سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، فرض نماز کا چھوڑنا۔ زنا سے بڑا گناہ ہے فرض نماز کا چھوڑنا۔ ڈاکے سے بڑا گناہ ہے فرض نماز کا چھوڑنا۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، کیا حال ہو گیا۔ تو اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے فرمایا کہ یوں کا ان لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ جس کی نماز جاندار اس کا دین جاندار، جس کی نماز شاندار اس کا ایمان شاندار، اس کا دین اور ایمان شاندار تو سارا دین شاندار۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، نماز بن جائے، نماز بن جائے، ایک ایک جز، ایک ایک رکن وہ ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور علم کے نور کے ساتھ، فضائل کے ساتھ ہو، مسائل کے استحضار کے ساتھ ہو، علماء سے پوچھ کر کیا ملے گا اللہ اکبر پر، یہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، اللہ اکبر سے لے کر سلام، مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اعمال پہ کرتے ہیں، اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کا دیا گیا ہے۔ آسمانوں سے لے کر آئے ہیں سارے احکامات، زمین وہاں آسمان پہ ملا، آسمانوں سے لے کر آئے، نماز کا حکم آیا، پڑھیں، اور اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، ایمان۔ تو اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ نماز بن جائے، جیسے ہر صفت کے لیے دعوت، اسی طرح نماز کے لیے دعوت، نماز بن جائے۔ اب نماز اور اسی طرح دعوت کے ساتھ پھر پڑھنا، کہ ہمارے بڑے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے اگر 500 رکعت بھی پڑھنی پڑے کہ جہاں پر اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان نہ ہو، تو پڑھو، محنت کرو، نماز کو بناؤ۔ تو جس کی نماز بن گئی، بدر کا موقع ہے، نبی علیہ السلام ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتروا لیے۔ وہ صحابی کا واقعہ حکایات میں لکھا ہے کہ جب وہ ڈاکو نے کہا کہ بس اب آخری بتاؤ کیا کوئی تمہاری بات ہو، کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب نماز پڑھے، بھول گیا کہ کیا پڑھوں، خوف ہے، تو امن یجیب المضطر، یہ آیت جاری ہوئی، اور وہاں سے جو ہے وہ فرشتہ آیا آسمانوں سے اور ہلاک کر دیا۔ تو ایسے کئی صحابہ نے نماز پڑھ کر جو ہے وہ سمندروں میں چلا دیا، اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ فسمینا واقتحمنا فما بل الماء اسافل خفاف ابلنا، کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیا، سمندر کے پانی نے ہمارے گھوڑوں کی سموں کو بھی گیلا نہیں کیا۔ اب یہ نماز کے بعد، نماز سے ہر شعبے میں،
نماز میں سب سے پہلے زندہ ہوگا ایمان، اخلاص، فضائل اور مسائل کا استحضاء، اللہ کی ذات کا استحضار. پھر یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں گھر میں بھی آئے گا، کاروبار میں بھی آئے گا، تجارت میں بھی آئے گا، اور ہر جگہ پر یہ ساری صفات زندہ ہو جائیں گی. اور یہ صفات جب آئیں گی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ آدمی یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس کو اللہ سبب بنائیں گے لوگوں کی ہدایت کا، اس کو اللہ ذریعہ بنائیں گے. بنے ہوئے سے اللہ جو ہے وہ آگے کام لیں گے، اور اللہ اس سے اوروں کو بنائیں گے، اس کو سبب بنائیں گے، اس کو سبب. اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ اعمال سارے محفوظ ہو جائیں، یہ جمع ہو جائیں، اور پھر اسلام کی خوبی اور ہر ایک آپس کے اندر معاشرت، معاملات، یہ سارے کا سارا یہ زندہ ہو جائے. ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مفلس هذه الامہ، کہ اس امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس امت کا مفلس کہ جس کے پاس مال نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، امت کا مفلس یہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں کے برابر. پھر اس کا حق چھینا، اس کو کے اوپر ظلم کیا، اس کو گالی دی، اس پہ ظلم کیا، اس کا مال چھینا، اس کی غیبت کی، اس پہ بہتان لگایا، اس پہ تہمت لگائی. اب اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی، اور پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے حقوق باقی ہوں گے اس کے ذمے. پھر ان کے گناہ، ہمارے ایک بڑے کہتے تھے کتنا کم نصیب ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، حج چلا گیا، اس نے زنا کیا، اس کا زنا اس کے اوپر ڈال کر زنا کا عذاب. چلو معاشرہ، حق حقوق کا ادا کرنا، یہ علم بھی اس لیے ہے کہ آدمی حقوق کو ادا کرے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. حقوق اللہ میں سب کچھ، اور اسی سے آگے حقوق العباد. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رب کو بلا کر لوگوں کے حقوق ادا کروں، کیسے ادا کرے گا؟ جو اپنے منعم کو، جو ہر لمحے جس کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، اللہ ذرا سی اپنی نعمتوں کی چادر کو ہٹا دے اور رحمت کی چادر کو ہٹا دے، ایک سانس جس کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں پوچھو ایک سانس کی کیا قیمت ہے، جس کے گردے خراب ہو جائیں پوچھو کہ چند قطرے پیشاب کی کیا قیمت ہے، کیسے جو نکلتے ہیں. جس کو قبض ہو جائے اور پوری رات پھرتا ہے اس سے پوچھو کہ یہ پخانہ کرنے کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آرام سے کرتا ہے. جو جس کو سنائی نہیں دیتا اس سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے. جس کو دکھائی نہیں دیتا اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے دماغ کا ایک خلیہ ہل جائے اس سے پوچھو دماغ کی کتنی بڑی، کپڑے پھاڑ کے باہر چیخ رہا ہوتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو. ایک قدم نہیں چل سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. ہم جماعت میں تھے، ہمارے ساتھ ایک طبیب تھے، ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عورت کے گلے میں کینسر تھا تو اس کو شعائیں دی گئی، شعائیں لگائیں. جب وہ شعائیں لگائی گئیں تو جو اس کے گلے میں، جو منہ میں جو تھوک بنتا ہے، وہ جو تھوک جو چیز بناتی ہے وہ تھوک بنانے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اب وہ لقمہ ڈالے تھوک نہ بنے، لقمہ اندر ہی نہ جائے، وہ چبایا ہی نہ جائے. پھر وہ آج سے کتنے سال، 17-18 سال، کہ وہ کہتے تھے کہ پھر وہ ایک انجیکشن لگاتی تھی روزانہ، ایک صبح ایک شام، کہ جب وہ لگتا تھا تو کچھ دیر کے لیے منہ میں تھوک پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ اس وقت ہزاروں روپے کا. جب میں نے سنا میں نے کہا اے اللہ، پتہ نہیں کتنی اندر تیری نعمتیں ہیں کہ جن پہ ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے، پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے استاد سے مولانا عبد الرحمن صاحب، تو ان کی نظر میں مسئلہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ طبیب نے کہا کہ یہ ایک آنکھ ہے، اس میں ہزاروں کیمرے لگے ہوتے ایک آنکھ میں، تو اس میں سے آپ کے بعض کیمرے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. بعض اب وہ ساری سامنے پوری صورت نہیں آتی.
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ اکبر، اس لیے یہ جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائے۔ اللہ کا حق سب سے پہلے، جو رب کو پہچانے گا وہ سب کو پہچانے گا، جو رب کو نہ پہچانے بلا کر وہ کسی کا حق نہیں ادا کرے۔ کافر اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو تو جنت، اس کے لیے وہ وعدے تھوڑی ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور مسلمان کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب رب کا بیچ میں واسطہ آیا اب یہ خدمت اس کے لیے جنت بن رہی ہے۔ باپ کو جنت کا بڑا دروازہ کا اوسط ابواب الجنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، معاشرہ عدل کی بنیاد پر ہو۔ عدل کہتے ہیں کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، دوسرے کے حق کو چھیننا لینا یہ تو حرام ہے۔ ایذاء المسلم حرام، اس لیے بچپن سے بچوں کی تربیت ہو کہ بیٹا تم نفع دینے والے بنو، راحت پہنچانے والے بنو، تکلیف نہ دو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔ یوں معاشرہ بن رہا ہے، معاشرے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اسلحہ ہے، حالانکہ اجر ہے کہ جس کے پاس اسلحہ ہے یہ عمل کر رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ تیار ہے کہ کسی وقت اللہ کا حکم آ جائے میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، اس کا اجر زیادہ ہے۔ لیکن کہا کہ تلوار ہے، چھرا ہے تو اس کو ڈھانپ کے چلو، ایسا نہیں ہو کہ کسی کا دل کمزور ہو اور وہ دیکھ کے ڈر جائے۔ اب ڈرانا مقصود نہیں ہے۔ عورتیں کمزور ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہو، بہترین ہو۔ وہ بہت، یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عدل، کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے۔ پھر ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ احسان والا معاملہ کرو۔ احسان، کیونکہ اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ امام زین العابدین ہیں، بڑے امام ہیں، مہمان آئے بیٹھے ہیں، اتنے میں جو ہے وہ کام کرنے والی بچی جو باندی تھی، تو باندی جو ہے وہ کچھ لے کر آئی۔ اب اس وقت کے اعتبار سے مہمانوں کے لیے جو شوربہ یا یخنی یا جو بھی تھا وہ لائی، اب وہ رکھنے لگی تو وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور حضرت کے کپڑوں پر اور سارے ان کی داڑھی پر، چہرے پر گرم گرم، اور وہ سارا جل گیا۔ اب چہرے پر غصے کے اثرات، تو اب وہ انہیں کے گھر میں پلی بڑی، تو اس نے فوراً کہا، قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ والے وہ ہیں جو غصے کو دباتے ہیں۔ اب جب آیت کا یہ ٹکڑا سنا تو فوراً انہوں نے کہا کظمت غیظی، کہ میں نے اپنے غصے کو دبا دیا۔ پھر یہ کہ صرف غصے کو نہیں دباتے، کہ جس وقت اچانک غصہ آیا دباتے ہیں، والعافین عن الناس، کہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو فوراً دوسرا جب یہ آیت کا ٹکڑا یہ حصہ سنا تو کہا عفوت عنکی، کہ جا تجھے معاف بھی کیا۔ اب اس باندی نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہا جا تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو احسان کا معاملہ ہو کہ زن و ارجح، کہ تولو بھی اور جھکتا تول کر دو، جھکتا ہوا تولو۔ اور پھر اس کے بعد آگے درجہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ معاشرے کو ایثار پر لے کر آؤ۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہ مجھے ضرورت ہے، میرے بچوں کو ضرورت ہے، لیکن میرے ساتھ دوسرا ہے، میں اپنی ضرورت پہ اس کی ضرورت کو ترجیح دے کر اسے دے دوں، میں گزارا کروں گا اسے مل جائے، ہم نہیں کھائیں گے۔ مہمان آ گیا، نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، کون لے کر جائے گا؟ گھروں میں دوڑایا، کچھ نہیں ہے، بھائی نبی علیہ السلام کا مہمان کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں مہمانی کے لیے تیار ہوں، لے کے چلے گئے۔ گھر میں بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے۔ اب کتنا بڑا ایمان، یہ ایثار ہے کہ بچے بھوکے ہیں اور گھر میں بچوں کے لیے ہے، اور ماں ہے اور باپ ہے، اور باپ کہتا ہے حللی سبیانہ کی، کہ اپنے بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دو،
مہمان کا اکرام کرو. اور پھر بھی اتنا کچھ تھا کہ اگر تینوں کھاتے تو کچھ نہیں، تو فرمایا بیوی کو کہا کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا. اور جب چراغ بجھایا، اب یہ دونوں میاں بیوی اپنا منہ، پردے کی آیات سے پہلے کا، پردے کے حکم سے پہلے کا واقعہ، اب میاں بیوی دونوں منہ چلا رہے ہیں اور مہمان کو کھلا رہے ہیں. جب پہنچے صبح، صحابی خود نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا عمل تمہارا اللہ کو بہت پسند آیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے پہ ترجیح. پیاس لگی ہے، آہ کی آواز سنی، بھائی کو پلا دو. بکری کی سری ہے، وہ 7 گھروں کے اندر چکر کھا کے واپس آ گئی. مردوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، ہر ایک دوسرے کو نواز دینے والا ہے، دینے والا ہے، دینے. علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، تو ضرورت پڑی عید کا موقع، بیوی نے کہا جی عید آ رہی ہے، بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کپڑے کچھ ہیں نہیں. کہا اچھا کیا کریں؟ کہا کسی سے قرض لے لیں، بعد میں اللہ دے دیں گے تو دے دیں گے، بچوں کی عید اچھی گزر جائے گی، خوش ہو جائیں گے. دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں، اتنے بڑے عالم. تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس میں علامہ واقدی کا ذکر نہیں ہوگا، ان سے روایت نہیں ہوگی. اور یہ حال ہے گھر میں. گئے ایک اپنے دوست کے پاس، تاجر دوست کے پاس، تاجر کو کہا کہ اس طرح کا حال ہے، اگر ابھی کچھ دے دو، ضرورت ہے. اس نے لا کے تیلی تھی جس پہ مہر لگی ہوئی، بندھا ہوا، وہ ان کو دے دی. اچھا اتنے میں ان کا ایک ہاشمی دوست آ گیا. وہ ہاشمی دوست نے کہا کہ گھر میں ایسا، علامہ واقدی یہ گھر میں داخل ہوئے، بیوی سے کہا کہ جی وہ ایک دوست آیا ہے، اس کے گھر میں بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر آدھا ہم رکھ لے تھیلی کھول کے، آدھا اسے دے دیں؟ تو بیوی اب ایمان والی، بیوی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک تاجر کے پاس گئے تو اس کے پاس جو کچھ تھا، کیونکہ تیلی پہ مہر لگی ہوئی تھی اور وہ بند تھی، کہ گویا اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سارا آپ کو دے دیا. وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کو کھول کر آدھا آپ کو دیتا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن اس نے آپ کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے سارا کچھ آپ کو دے دیا. تو آپ تو عالم ہیں، اللہ نے اپنا تعلق نہ. اب یہ وہی بیوی ہے کہ جس نے ترغیب دے کر تیار کیا تھا کہ کسی سے کچھ لے کر آئے، لیکن اب جب موقع آتا ہے اور مقابلے میں آیا تو ایثار کیا، کہا کہ سارا. علامہ واقدی نے تھیلی اٹھائی اور لے جا کر سارے اس ہاشمی دوست کو دی. اس نے جب دیکھی تو یہ اسی کی تھیلی تھی جو تاجر دوست ان سے لے کر گیا تھا، تینوں دوست تھے. اب جب یہ خبر پھیلی تو اس وقت کے وزیر تھے یحییٰ برمکی، حاکم تھے، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے دراہم بھیجے اور کہا کہ 1000 درہم وہ علامہ واقدی کے لیے، 1000 درہم وہ تاجر دوست کے لیے، 1000 درہم وہ اس ہاشمی دوست کے لیے، اور 2000 درہم علامہ واقدی کی بیوی کے لیے، اہلیہ کے لیے. کہ اصل ترغیب تو اس نے دی. تو ایثار کے بنیاد پر کہ ہر طرف کے میں اور اسلام اور دین اور ایمان اور یقین اور قرآن اور حدیث، کہ نہیں میں نہیں، دوسرا میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا چچا. درجے بتائے، چچا آدمی کے باپ کی طرح ہے، بڑا بھائی آدمی کے باپ کی طرح ہے، خالہ جو ہے وہ والد کی طرح، والدہ کی طرح ہے، پھپھی جو ہے یہ والد کی طرح ہے. طریقے بتایا یہ ان کی پرورش کرو، یہ کرو. جو بیوی کی جو ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. جو ایک بہن یا بیٹی کو پالے، اس کے لیے پہلے 3 کے لیے فرمایا، پھر 2 کے لیے فرمایا، پھر 1 کے لیے پوچھا گیا کہ جو 1 کی بھی پرورش کرے، تربیت کرے، آگے اس کی شادی کرے، اس کے لیے جنت ہے. فضائل ہے. ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ اللہ نے مجھے 11 بیٹیاں دی ہیں اور 12 بیٹیاں اور 10 کی میں تربیت پرورش شادی کر چکا ہوں. میں نے کہا یار تم تو اوپر پھر رہے ہو لیکن جنتی ہو. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اس معاشرہ، اب یہ دین
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جب وجود میں آتا ہے، یہ صفات جب وجود میں آتے ہیں، پھر سارے لوگ اب کیسے وجود میں آ جائے؟ دنیا امن کی جگہ بن جائے، دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کی جگہ بن جائے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کو دینے کی جگہ بن جائے، دنیا کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کا انعام اور دن کا چین اور سکون بن جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ تو بندگی ہے، لیکن اس امت کے ذمے اللہ نے نبیوں والی نمائندگی والی نسبت بھی ڈالی ہے۔ اس امت کی عبادت کے اندر وہ اوپر سے ایمان بن جائے، نماز بن جائے، فضائل مسائل کا علم آ جائے اور استحضار پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاق بن جائے، حقوق دینے والا، عدل، احسان، ایثار یہ پیدا ہو جائے، یہ سارا کچھ اپنے اندر بھی آ جائے اور یہ نعمتیں ساری دنیا کے انسانوں کو مل جائے۔ اس لیے جب صحابہ گئے، فارس گئے، فارس والوں نے کہا کہ جن کے پاس مال بھی تھا، جن کے پاس ملک بھی تھا، جن کے پاس عورتیں بھی تھیں، جن کے پاس زمینیں بھی تھیں، جن کے پاس سب کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تم آئے ہو، لو، مال چاہیے مال لے لو، ملک چاہیے ملک لے لو، عورتیں چاہیے عورتیں لے لو، چیزیں چاہیے چیزیں دے لو، کیوں آئے ہو؟ لے لو سب کچھ، کیونکہ آدمی اسی کے لیے حرکت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے جواب دیا، ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، عجیب جواب دیا، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم خود سے نہیں نکلے، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ دوسرے دینوں کے ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئیں۔ مِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، تمہاری زندگیاں تنگ ہوئی پڑی ہیں تاکہ ہم تمہیں اسلام کی وسعت میں لے آئیں، امن میں لے آئیں، راحت میں لے آئیں، چین میں لے آئیں، سکون دے میں لے آئیں۔ اور صحابہ جہاں جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ معاذ بن جبل یمن والوں کے پاس گئے، یا اہل یمن انا رسول اللہ الیکم، اے یمن والو میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں کہ جسے تمہاری طرف بھیجا ہے رسول اللہ نے۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ارسلنا بدینہ الی خلقہ، کہ ہمیں تو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس کی مخلوق تک پہنچا دیں۔ قبریں ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ اقصی الغرب، مغرب کا آخری کونا، الجزائر اور تیونس اور مراکش، اور پھر یہ بحر ظلمات، اور وہاں پر پہنچے اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر داخل کیا، اور جب سمندر کا پانی وہ گھوڑے کے سینے کے تک پہنچ گیا تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، انی قد بلغت المجہود، کہ میں اپنی کوشش کی انتہا کو پہنچ گیا، اے میرے رب تیری زمین ختم ہو گئی، زمین ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سمندر کو مخاطب کیا اور کہا واللہ یا ھذا البحر لو اعلم انک وان وراءک ناس لا یقولون لا الہ الا اللہ لاعبرک ولا اخافک، کہ اے سمندر اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیرے ورے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تو ہم تجھے پار کرتے اور ان تک کلمہ پہنچاتے، حتیٰ کہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے یہ سیکھا، نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور آپ فرما رہے ہیں انقذوا جیش اسامہ، کہ اسامہ کی جماعت کو نکالو، اسامہ کے لشکر کو نکالو، اللہ کے راستے میں بھیجو، اللہ کے راستے میں بھیجو۔ یہ سامنے ہے صحابہ کے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے،
یہ رب الناس نے اس امت کو اخرجت للناس بنایا ہے، اس کے نبی کو کافۃ للناس بنایا، اس کی کتاب کو ہدی للناس بنایا، اور اس امت کو اخرجت للناس بنایا۔ اس لیے صحابہ کی قبریں ساری دنیا میں ملتی ہیں۔ اگر ہم یہ نہ سمجھے تو کس لیے نکلے؟ دنیا تو ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی دنیا تو کچھ بھی نہیں ان کے نزدیک۔ کس لیے نکلے؟ کہ اللہ کا حکم حتیٰ تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، حتیٰ کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے، حتیٰ کہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے، لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کو غم تھا، وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ۔ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی، ایسے آواز ہوتی، متواصل الاحزان، ہمیشہ غمگین، دائمت الفکرہ، ہمیشہ غمگین، ہمیشہ غم، لیست لہ راحہ، آپ کو کوئی راحت نہیں تھی، یتململ کتململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے کہ سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا تڑپا کرتا ہے۔ یہ نبی کہ یا رب امتی یا رب امتی، کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ صحابہ کو بتایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، دین کو لے کر جاؤ، پوری دنیا میں پھیلاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ سینکڑوں جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نکالا، آپ خود اللہ کے راستے میں نکلیں۔ صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر پھیلی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نبی کی کوئی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کا ایک ایک فرد، آپ عالمی نبی ہیں، آپ قیامت کے دن تک کے نبی ہیں، قیامت کا دن آپ کی نبوت میں قائم ہوگا، آپ کی نبوت کا مکان بھی عام، آپ کی نبوت کا زمان بھی عام۔ 63 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے۔ اب میرے بھائیو دوستو بزرگوں، باقی کس کے ذمے؟ پہلے دن سے اس امت کو اپنے ساتھ کام میں شریک کیا۔ نبی علیہ السلام بھی محنت کر رہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی محنت کر رہی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی محنت کر رہے، اور جو ایمان لا رہا وہ محنت کر رہا، اور دنیا کے اندر دین کو، پوری دنیا میں دین پہنچ جائے۔ آپ مکے والوں میں کھڑے ہو کے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہیں کہہ رہے کہ یا اہل مکہ، کہ اے مکے والے، یا ایھا العرب، اے عرب والو، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ دین آج میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، بغیر ایمان کے جا رہے ہیں، بغیر حیات طیبہ کے جا رہے ہیں۔ مسلمان اپنے کام کو جب بھول گیا تو اس کے ایمان میں کچاوٹ آ گئی، اس کے یقین میں کمزوری آ گئی، اس کے اعمال ضعیف ہو گئے، اس کے اعلیٰ اخلاق بجھ گئے۔ کہاں مسلمان دنیا کو نبی علیہ السلام محنت کر رہے ہیں اور کفار مکہ کہتے ہیں، جمع ہو گئے رؤسا، اور کہتے ہیں ان کنت تطلب شرفا نشرفک، اگر سرداری چاہیے تو سردار بناتے ہیں، اگر مال چاہیے جمعنا لک حتی تکون اغنى قریش رجلا، اتنا مال جمع کرتے ہیں کہ قریش میں آپ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ اور ان کان انما لک الباء، اور اگر عورتوں کی خواہش ہے فاختر ای نساء قریش شئت فلنزوجک 10، تو یہ قریش کی عورتیں ہیں، ان میں سے 10 کو چن لیں، 10 کے ساتھ آپ کا نکاح کرتے ہیں۔ مال چاہیے مال لے لو، سرداری چاہیے سرداری لے لو، عورتیں چاہیے عورتیں لے لو۔ آپ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا ہمارے لیے کہ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب لا کے رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کے رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت والے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جو تم نے میرے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو تم کر سکتے ہو، مجھے اپنا بادشاہ بنا سکتے ہو، مجھے مال دے سکتے ہو، مجھے عورتیں دے سکتے ہو، یہ تو چھوڑو، اگر تم میرے لیے وہ کام کر کے دکھاؤ
کہ جو کام تم نہیں کر سکتے اور ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں کر سکتے کہ چاند لا کے سورج لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی طرف بلانے کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے کام کو۔ آج کہاں مسلمان گر گیا جس کی ایک آواز پر آواز آتی تھی لبیک، جس کی ایک آواز پر فرشتے اترتے تھے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ ہم تھوڑے تھے، مسلمانوں کی تعداد چند ہزار اور کافر اتنے تھے، مشرک کافر لاکھوں میں، اور ان کی مثال ایسے تھے جیسے کالا بیل، اور مسلمانوں کی مثال اس پہ ایسے جیسے کالے بیل پر ایک سفید نقطہ۔ وہ اسلحے میں بالکل غرق تھے، چھپے ہوئے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا خود لوہے میں چھپے ہوئے، کالے بیل سے تشبیہ دی، اور مسلمان ننگے جسم ننگے بدن، تو سفید نقطہ کچھ نہیں تھا، اور ہم ان کے بیچ میں، اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ میدان آج ہمارا قبرستان بنے گا۔ اس میں ہمارے ساتھ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگنا شروع کی، یا رب محمد انصر امت محمد، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب محمد کی امت کی مدد فرما، یا رب محمد انصر امت محمد۔ پھر یہ کلمہ ایسے ہوا کہ ان ہزاروں مسلمان ننگے جسم ننگے بدن ان کا شعار بن گیا، اور ہر منہ سے، ہر زبان پہ، ہر منہ سے یہی الفاظ، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب محمد کی امت کی نصرت فرمایا کہ جیسے ہی ہم سب نے یہ مانگنا شروع کیا، انفرجت فی السماء فرجا، تو ہم نے دیکھا کہ آسمان پھٹا، اور اس سے سفید گھوڑے اور اس پہ فرشتے سوار، اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے نیچے اترنا شروع ہوئے، اور ان میں سے آواز آئی کہ اللہ محمد کے رب نے محمد کے امت کی مدد کو بھیج دی، اور وہ تحلیل ہوئے، اور تو تھوڑی ہی دیر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو کہاں تو مسلمان جب کام کرنے والے تھے تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، ان کی نظر کا اثر، ان کے پکڑنے کا اثر، ان کے چلنے کا اثر، ان کے مانگنے کا اثر، ان کے دیکھنے کا اثر، ان کے سننے کا اثر، ان کے دل کی کڑن کا اثر، ان کے دل کی کڑن کا اثر، ان کے تڑپنے کا اثر، ان کے رونے کا اثر، ان کے مانگنے کا اثر۔ اور آج جب کام کو چھوڑا، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی، دنیا کو بڑا۔ ایک تو وہ موقع تھا کہ عبداللہ ابن حذافہ سامی ہے اور روم کا بادشاہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں اپنی آدھی حکومت، آدھے خزانے، آدھا مال، آدھے خزانے یہ دیتا ہوں، اسلام کو چھوڑ دو۔ اور عبداللہ ابن حذافہ سامی کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے کہے کہ جتنی دیر میں آنکھ کو جھپکایا جاتا ہے اور پلک جھپکتی ہے، پلک جھپکنے کے مقدار تو اسلام کو چھوڑ دے، مجھے کہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، اور تو مجھے اپنی ساری حکومت اور تو مجھے اپنی ساری دولت دے دے گا، تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن جب دنیا کو بڑا سمجھا، نزعت منها ہیبت الاسلام، تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل گئی، ہیبت نکل گئی۔ تو اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کی قسم ساری دنیا پیاسی ہے، اللہ وہی اللہ ہے، دین وہی دین ہے، انسان وہی انسان ہے، اسباب محنت وہی اسباب ہے، اعمال وہی اعمال ہے، ان اعمال میں وہی تاثیر ہے۔ جیسے اس زمانے میں جو نمک تھا اس میں تاثیر تھی، آج کے زمانے میں بھی وہی تاثیر ہے۔ جیسے اس زمانے کے میٹھے میں وہ تاثیر تھی مٹھاس کی، آج کے زمانے کے مٹھاس، آج کے زمانے کی میٹھے چیزوں میں بھی وہی مٹھاس کی تاثیر ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو دوست
دوستو بزرگوں، اس زمانے میں جو ایمان کی تاثیر تھی وہ آج بھی موجود ہے، اس زمانے میں جو قرآن کا اثر تھا وہ آج بھی موجود ہے، اس زمانے میں جو دین کی محنت کا اثر تھا وہ آج بھی موجود ہے، اس زمانے کے اندر جو نماز کا اثر تھا اور جو ذکر کا اثر تھا اور جو اکرام کا اثر تھا، جو اخلاص کا اثر تھا اور جو خروج کا اثر تھا، وہ اثر آج بھی موجود ہے۔ بس صرف میرے بھائیوں دوستو بزرگوں قربانی کی ضرورت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو والذین جاہدوا، جو مجاہدے کے راستے پہ چلتا ہے اور جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اپنی طرف کے راستے کھول دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، تو فرمائے جی میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اپنی زندگیوں کو بدلنا، اللہ کو سامنے رکھنا، اللہ کے دین کو سامنے رکھنا، ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس کہ ساری دنیا پیاسی ہے، ساری دنیا کی نظریں مسلمانوں پہ لگی ہوئی ہیں، ساری دنیا کی نظریں مسلمانوں کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے پاس حقیقت ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ ہے، مسلمانوں کے پاس دین ہے، مسلمانوں کے پاس اعمال ہے، مسلمانوں کے پاس ہدایت کے اسباب ہے، مسلمانوں کے پاس حیات طیبہ ہے، مسلمانوں کے پاس سکون ہے، مسلمانوں کے پاس چین اور راحت ہے اور اس کے اسباب ہیں۔ اب میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم ان کے اوپر رحم کرو، تم نوازو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ تمہاری زندگیاں اجتماعی انفرادی بنائے گا، اللہ تمہاری اولادوں کے اندر صلاح الدین ایوبی، طارق ابن زیاد اور عبداللہ ابن عمر اور ان کی صفات والے اور ابو ہریرہ اور معاذ ابن جبل اور اس طرح ائمہ کرام، یہ تمہاری اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اس لیے کہ خزانے اللہ کے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہے، دینے والا ہے، مانگنے والے مانگے تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی جو قربانی کے لیے تیار ہو اور مجاہدہ کے لیے تیار ہو اور اللہ کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرے تو اللہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو فرمائے جی کون کون ہمت کرے گا، کون نقد 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے تیار ہے؟ فرمائے جی ماشاءاللہ، چلہ 4 مہینے نقد، کون اس کے لیے ہمت کرتا ہے؟ جی ایک ساتھی کھڑے ہوئے اور 2 ساتھی، 3 ساتھی، اللہ کے لیے بیٹھے نہیں، کھڑے رہیں تھوڑی دیر، ماشاءاللہ، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، کھڑا ہونا بھی۔ فرمائے جی ماشاءاللہ، چلے 4 مہینے کے لیے، چلے 4، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ بنیاد ہے، پہلے وقت نہیں لگا، اب وقت لگائے، ہمارے سامنے بات آ گئی، ساری بات واضح ہے، ساری حقیقت سامنے ہے، سارے اعمال سامنے ہیں، بس اپنے آپ کو بدلنا ہے، نکلنا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، اپنے جو ماحول ہے اس کو چھوڑنا۔ کون ہمت کرے گا؟ کون ہمت کرے گا؟ اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ بس یہ 8 10 15 20 میرے بھائیو دوستو بزرگوں، 4 مہینے کیا چیز ہے؟ یوں نبی علیہ السلام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اپنے آپ کو عد نفسک من اہل القبور، بڑا آسان ہے کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر دو، یہ بھی تو چلتے تھے، یہ بھی تو رہتے تھے، ان کے بھی تو بڑے پلان تھے اور بڑے ارادے تھے، کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بچپن میں چلا گیا، کوئی جو ہے وہ لڑکپن میں چلا گیا، کسی کے ابھی ادھیڑ عمر شروع ہوئی چلا گیا، ہر سائز کی قبریں ہر عمر والوں کی موجود ہیں، تمہارا کیا پتہ کہ ابھی سانس چل رہی ہے، کل کو سانس بند ہو جائے، تو کون ہمت کرے گا؟ کون ہمت کرے گا؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، ہمت مردہ مدد خدا۔ اچھا ہمت مردہ، اچھا یہ ساتھی تشریف لے جائیں، کہاں تشکیل والے کہاں ہوں گے جی؟ کس طرف؟ آگے وہ پیچھے مسجد سے باہر تشکیل والے ان کو لے لیں، ان کو ساتھی کس طرف جی؟ آگے وہ اس کونے میں چلے جائیں، اس کونے میں تشریف لے جائیں، میرے بائیں ہاتھ کی طرف، اس طرف بائیں ہاتھ کونے میں تشریف چلے، ان کو راستہ دے دیں جی، راستہ دے دیں، اور بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، اور بھی ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، خدا کی قسم سب سے زیادہ ناپائیدار چیز انسان کی زندگی ہے۔
کامیاب ہو کے جائیں، ہاں سارے نبی علیہ السلام کا نائب کام کرنے والا بن کر جائیں، وہ درد اور غم لے کر جائیں کہ کل صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہوں، اور زندگی خراب نہیں ہوگی، زندگی بنے گی، زندگی بہترین ہوگی، حالات بنیں گے، سب کچھ۔ صحابہ کہتے ہیں نا کہ اگر اتنی زندگی ہمیں اور بھی مل جاتی تو ہمیں اتنا مال نہیں ملتا جتنا اللہ نے دین کی محنت کی وجہ سے دی۔ بتائیں جی ماشاءاللہ۔ اچھا ایسے مجمع وہ ساتھی، باقی بیٹھے جی، دعا تک کوئی اٹھ کے نہ جائے جی، ابھی وہ ساتھی آخر میں فرشتہ اعلان کرے گا قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہاری نیکیوں کو، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا۔ اچھا ایسے ساتھی کون کون ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر کے اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔